میرے سے ساری چیزیں لے لے, میرے بیوی بچے میری دولت لے لے, مجھے معاف کر دے. وہ کیسا ہوگا منظر و قیامت کا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. آج ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, حرام کمائی کماتے ہیں, اور پھر جو ہے ہمیں کوئی پاس لحاظ نہیں ہے کسی چیز کا. قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا, بڑے روزے لے کر آئے گا, بڑے حج اور عبادتوں کے ساتھ آئے گا, جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. اللہ کہیں گے کہ اس کے دوسری چیزوں کی بھی تحقیق کی جائے. جب پتا چلا کہ اس نے نمازیں تو پڑھی تھی, روزے تو رکھے تھے, لیکن ساتھ میں غیبتیں بھی کی تھی, لوگوں کا دل بھی دکھایا تھا, لوگوں کا مال بھی اس نے کھایا تھا, لوگوں پر ظلم بھی اس نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کے دیتے جائیں گے, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پھر اس کو فتوریہ کا لفظ ہے حدیث میں, اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے. اس امت کا مفلس آدمی اس کو کہا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ بات پوچھی تھی, من المفلس فینا, ہم میں سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا, بڑی تفصیل ہے, مختصر یہ ہے کہ مفلس غریب آدمی کو کہتے ہیں, لیکن وہ غریب آدمی جو دنیا میں دکھاوے کے لیے سارے کام کیا, لیکن اس کے ساتھ میں اس نے غیبتیں کی. غیبت کتنی بری چیز ہے, اور غیبت کس طرح سے ہمارے اندر عام ہو گئی, کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, الغیبت اشد من القتل. صحابہ نے پوچھا کہ غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا کرنے والا سچی توبہ کرتا ہے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن غیبت کرنے والا جس کی غیبت اس نے کی تھی اس کو معاف کرنے کی ضرورت ہوگی. ہم جن کی غیبتیں کرتے ہیں, کیا ان کے پاس جا کر کبھی ہم نے معافی مانگی؟ نہیں. ہم نہ معافی مانگنا چاہتے ہیں, نہ اپنے کو جھکانا چاہتے ہیں, نہ کسی کی عزت کرنا چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من لم يرحم صغیرنا ومن لم يوقر کبیرنا فلیس منا. یہ ہماری تعلیم ہے, نبی کی تعلیم ہے. چھوٹوں پر رحم کرو, بڑوں کی عزت کرو. ایک واقعہ یاد آیا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی حدیث ہے, بڑی حدیث ہے, انہوں نے روایت کی, بڑے اچھے صحابی. ایک مرتبہ ایسے باتوں میں ان کی زبان سے نکلا, بلال رضی اللہ تعالیٰ سامنے تھے اور کچھ باتیں ہو رہی تھی, سبقت لسانی ہو گئی. حضرت ابو ذر نے کہا اے کھانے کلوٹی ماں کے بیٹے, ذرا سی بات, لیکن فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ میری زبان سے غلط جملہ نکل گیا. ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تھوڑے سے ان کو ناراضگی لگی, اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرنے پہنچے. پیچھے سے حضرت ابو ذر غفاری دوڑتے پہنچے, وہاں پر بلال آگے پہنچ کر شکایت کر رہے تھے, اور حضرت ابو ذر غفاری روتے ہوئے, ڈرتے ہوئے, گھبراتے ہوئے کھڑے تھے. جیسے ہی بلال باہر آئے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑک پر راستے میں لیٹ کر انہوں نے کہا میرے ایک گال پر تم اپنا پیر رکھ کر مجھے جب معاف کرو گے تب میں جب میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا. حضرت ابو ذر غفاری